کیڈٹ کالج وانا حملے کے تانبان افغانستان سے جا ملے۔ حملہ کرنے والے تمام دہشت گرد افغان شہری نکلے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق حملے کی منصوبہ بندی افغانستان میں ہوئی۔ حتمی حکم خارجی نور ولی محسود نے دیا۔ منصوبہ بندی خارجی زاہد نے کی۔ دہشت گرد کارروائی کے دوران افغانستان سے ملنے والی ہدایات پر عمل کر رہے تھے۔ خارجی نور ولی محسود کے حکم پر حملے کی ذمہ داری جیش الہند کے نام سے قبول کی گئی۔ افغان طالبان کا فتنۃ الخوارج پر دباؤ ہے کہ اپنی اصلی شناخت استعمال نہ کریں۔ حملے میں استعمال اسلحے میں امریکی ساختہ ہتھیار شامل تھے۔ حملے کا مقصد بھارت کی ڈیمانڈ پر پاکستان میں سیکیورٹی خدشات بڑھانا تھا۔ اسلام آباد کچہری دھماکے کے خودکش حملہ آور کی بھی شناخت ہو گئی۔ تعلق افغانستان سے نکلا۔ خودکش حملہ آور کے سہولت کار کا تعلق باجوڑ سے ہے۔ راولپنڈی اور اسلام آباد سے 5 مشکوک افراد کو حراست میں لیا گیا۔ دوران تفتیش سہولت کار کی نشاندہی ہوئی۔ حملہ آور گولڑا موڑ سے 200 روپے دے کر کچہری پہنچا۔ پولیس کی رائڈر کو حراست میں لے کر تفتیش۔ جوڈیشل کمپلیکس کو 1 دن کے بعد کھول دیا گیا۔ سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔ خودکش حملے میں 12 افراد شہید ہوئے تھے۔ سینٹ کا اجلاس 27ویں آئینی ترمیم کا بل دوبارہ زیر بحث۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ قومی اسمبلی سے منظور شدہ بل منظوری کے لیے پیش کریں گے۔ آئینی ترمیم کی منظوری کے لیے 64 ارکان کے ووٹ درکار۔ حکومتی ارکان کو حاضری یقینی بنانے کی ہدایت۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس بھی آج شیڈیول۔ 27ویں ترمیم میں تبدیلیوں کی منظوری دی جائے گی۔ ترمیم میں مسلح افواج سے متعلق آرٹیکل 243 میں بڑی تبدیلی برقرار۔ آرمی چیف کو کمانڈر آف ڈیفنس فورسز کا عہدہ بھی دے دیا گیا۔ جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کا عہدہ 27 نومبر 2025 سے ختم۔ وزیر اعظم کا اتحادی جماعتوں سے اظہار تشکر۔ کہا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہی جوڈیشل کمیشن، سپریم جوڈیشل کونسل اور لا اینڈ جسٹس کمیشن کے سربراہ رہیں گے۔ ہمیں گالی گلوچ اور الزام تراشی ختم کرنا ہوگی۔ پاکستان ہے تو ہم سب ہیں۔ 18ویں ترمیم میں مشاورت کے بغیر کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ کرکٹ کی جیت، دہشت گردی کی ہار، پاکستان پر اعتماد برقرار۔ میدان اجاڑنے کی سازش ناکام۔ گیم آف جنٹلمین ایک بار پھر سرخرو۔ ملک دشمنوں کو بڑا جھٹکا۔ سری لنکا پاکستان کے شانہ بشانہ۔ سیریز ختم نہیں ہوگی۔ سری لنکن کرکٹ بورڈ ڈٹ گیا۔ دورہ پاکستان جاری رکھنے کا اعلان۔ وفاقی وزیر داخلہ کی فول پروف سیکیورٹی کی یقین دہانی۔ ہمارا کوئی کھلاڑی واپس نہیں جا رہا۔ اگر کوئی واپس جانا چاہے تو فوری متبادل بھجوایا جائے گا تاکہ سیریز جاری رہ سکے۔ محسن نقوی سے ملاقات کے بعد اعلامیہ جاری۔ چیئرمین پی سی بی کا خیر مقدم۔ ون ڈے سیریز اور 3 ملکی ٹورنامنٹ کے شیڈیول میں رد و بدل۔ پاکستان سری لنکا کے درمیان آج راولپنڈی میں ہونے والا دوسرا میچ کل کھیلا جائے گا۔ تیسرا ون ڈے 16 نومبر کو ہوگا۔ T20 ٹرائی سیریز 17 کے بجائے 18 نومبر سے شروع ہوگی۔ میچز لاہور سے منتقل۔ تمام مقابلے راولپنڈی میں ہوں گے۔ دنیائے کرکٹ میں زمبابوے بھی پاکستان کے ساتھ ڈٹ کر کھڑا ہو گیا۔ 3 ملکی ٹورنامنٹ کے لیے زمبابوے کی ٹیم اسلام آباد پہنچ گئی۔ مہمان ٹیم کا پرتپاک استقبال۔ کھلاڑیوں کو سیکیورٹی حصار میں ہوٹل پہنچایا گیا۔ ٹورنامنٹ میں پاکستان، سری لنکا اور زمبابوے کی ٹیمیں حصہ لیں گی۔ وانا کیڈٹ کالج کے طلباء کا بروقت ریسکیو۔ وفاقی وزراء کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ عبدالعلیم خان کا کہنا ہے کہ پاک فوج کے بروقت رد عمل نے ہمارے بچوں کو محفوظ رکھا۔ دہشت گردی کے ناسور پر ہر حال میں قابو پایا جائے گا۔ خواجہ آصف بولے فورسز بہادری سے دہشت گردی کا مقابلہ کر رہی ہیں۔ بے گناہ افراد کو شہید کرنے والوں سے کوئی مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ رانا ثناء اللہ کا واضح پیغام۔ ملک کی معیشت کے لیے اچھی خبر۔ پاکستان کے لیے IMF کے ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس 8 دسمبر کو طلب۔ 1 ارب 20 کروڑ ڈالر کی اگلی قسط کی منظوری دی جائے گی۔ کلائمیٹ فائنینسنگ کی مد میں بھی 20 کروڑ ڈالر جاری ہوں گے۔ پاکستان اور مالیاتی ادارے کے درمیان اسٹاف لیول معاہدہ 14 اکتوبر کو ہوا تھا۔ IMF نے پاکستان کی معاشی کارکردگی کو مثبت قرار دیا۔
گولڈ مارکیٹس میں سونے کی پھر لمبی چھلانگ، 8,300 روپے کا بڑا اضافہ، 24 کیرٹ فی تولہ سونا کی قیمت 4,43,062 روپے ہو گئی۔ عالمی مارکیٹ میں فی اونس سونا $83 مہنگا ہو کر $4,260 کا ہو گیا۔ سیکیورٹی اداروں کی کارروائیوں سے متعلق ان کیمرہ بریفنگ دی جائے، پاک افغان مسائل کے حل کے لیے سفارتکاری کو ترجیح دی جائے، پاک افغان بارڈر تجارت کے لیے کھولا جائے، خارجہ پالیسی میں وفاق صوبائی حکومت سے مشاورت کرے، خیبر پختونخوا اسمبلی میں امن جرگے کا اعلامیہ جاری، مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس بلانے کا بھی مطالبہ، وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی نے کہا دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پالیسی میں تبدیلی آنی چاہیے۔ ملک کی معیشت کے لیے اچھی خبر، پاکستان کے لیے IMF کے ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس 8 دسمبر کو طلب، $1 ارب 20 کروڑ کی اگلی قسط کی منظوری دی جائے گی۔ کلائمیٹ فائنانسنگ کی مد میں بھی $20 کروڑ جاری ہوں گے۔ پاکستان اور مالیاتی ادارے کے درمیان سٹاف لیول معاہدہ 14 اکتوبر کو ہوا تھا۔ IMF نے پاکستان کی معاشی کارکردگی کو مثبت قرار دیا۔ اجلاس سے پہلے حکومت گورننس اور کرپشن ڈائگنوسٹک اسیسمنٹ رپورٹ جاری کرے گی۔ اسلام آباد کے بلدیاتی انتخابات کا التوا، الیکشن کمیشن نے فیصلہ محفوظ کر لیا، مذاق تو نہیں ہے، ہر بار انتخابات ملتوی ہوتے رہیں۔ الیکشن کمیشن اب انتخابی تاریخ کا اعلان خود کرے گا، چیف الیکشن کمشنر کے ریمارکس، کہا الیکشن کمیشن کے فیصلے پر عمل درآمد کرنا پڑے گا۔ اسماگ کرو، پنجاب کے کئی شہر فضائی آلودگی کی لپیٹ میں، لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں دوسرے نمبر پر، ایئر کوالٹی انڈیکس 437 کو چھو گیا۔ فیصل آباد، گجرانوالہ، قصور اور رحیمیہ خان بھی زہر آلود ہواؤں سے متاثر۔ کراچی میں اسٹریٹ کرمنلز کے گرد گھیرا تنگ، شاہ لطیف ٹاؤن سے لوٹ مار کی 50 سے زائد وارداتوں میں ملوث 4 ملزمان گرفتار، اسلحہ، 25 موبائل فونز اور IMEI تبدیل کرنے والی ڈیوائس برآمد، دوران تفتیش ملزمان کا صرف مہنگے موبائل فون چھیننے کا اعتراف۔ امریکہ کی تاریخ کا طویل ترین شٹ ڈاؤن 43 روز بعد ختم، ایوان نمائندگان سے منظوری کے بعد صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بل پر دستخط کر دیے، کہا ڈیموکریٹس کی وجہ سے شٹ ڈاؤن ہوا، کسی دباؤ اور بلیک میلنگ میں نہیں آئیں گے، حکومت کے لیے 30 جنوری تک فنڈز فراہم کیے جا سکیں گے، جس کے بعد مالی سرگرمیاں بغیر رکاوٹ جاری رہ سکیں گی۔ G7 وزرائے خارجہ کا صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے غزہ منصوبے کی حمایت کا اعادہ، کینیڈا میں اجلاس کے بعد مشترکہ اعلامیہ جاری، اسرائیلی یرغمالیوں کی باقیات کی فوری واپسی پر زور، بغیر رکاوٹ امداد کی غزہ میں آنے کی اجازت دینے کا مطالبہ، غزہ میں جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی جاری، مزید 3 فلسطینی شہید، غزہ سٹی میں اجتماعی قبر سے 51 لاشیں برآمد۔ ایرانی دارالحکومت تہران میں پانی کا شدید بحران، مرکزی ذخائر میں صرف 2 ہفتے کا پانی باقی۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کہتے ہیں بارش نہ ہوئی تو پانی کی شدید قلت ہوگی، شہر کو خالی کرنا پڑ سکتا ہے، عوام تیار رہیں۔ یورپین فٹ بال کی سب سے بڑی جنگ، یورو کپ 2028 کے وینیوز کا اعلان، کارڈف افتتاحی میچ کی میزبانی کرے گا، فائنل لندن کے ویمبلڈے اسٹیڈیم میں ہوگا، برمنگھم، ڈبلن، گلاسگو، لیورپول، مانچسٹر سٹی بھی میزبانی کریں گے۔ ATP ورلڈ ٹور ٹینس میں ٹائٹل کی دوڑ، یانک سنر نے سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا، اٹالین سٹار نے جرمنی کے زیوروف کو 6-4 اور 6-3 سے شکست دی، فاتح کھلاڑی کا ٹاپ 4 راؤنڈ میں بین شیلٹن سے مقابلہ ہوگا۔